آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں کورونا کا وار نہ تھم سکا۔ ملک بھر میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 1,60,118 تک پہنچ گئی، جبکہ ایک دن میں 118 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 3,093 ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بڑھتی ہوئی لاپرواہی اور غیر محتاط رویے کے باعث پاکستان میں نہ صرف کورونا کیسز کی تعداد میں بلکہ اس سے اموات میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور پاکستان کورونا مریضوں کے لحاظ سے ممالک کی فہرست میں 13ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5,358 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 60,138، سندھ میں 59,983، خیبر پختونخوا میں 19,613، بلوچستان میں 8,794، گلگت بلتستان میں 1,213، اسلام آباد میں 9,637، جبکہ آزاد کشمیر میں 740 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 9,82,012 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 31,500 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 59,215 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ کئی مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 118 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 3,093 ہو گئی۔ پنجاب میں 1,202، سندھ میں 916، خیبر پختونخوا میں 755، اسلام آباد میں 94، گلگت بلتستان میں 18، بلوچستان میں 93 اور آزاد کشمیر میں 15 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کورونا کیسز کی روک تھام کے لیے کراچی کے تمام اضلاع کی 43 یونین کونسلز میں سخت لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں 2 جولائی تک لاک ڈاؤن کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ کورونا سے بچاؤ کی نئی حکمت عملی کے تحت محکمہ صحت، سندھ حکومت اور ڈپٹی کمشنر نے کورونا ہاٹ اسپاٹس کی نشاندہی کر کے کمشنر کراچی کو رپورٹ پیش کی تھی، جس پر ان تمام علاقوں کو 15 روز کے لیے سیل کرنے کا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے۔ لاک ڈاؤن والے علاقوں میں آنے والے اور جانے والوں کو ماسک لگانا لازمی ہوگا۔ لاک ڈاؤن کے علاقوں میں پبلک ٹرانسپورٹ اور ڈبل سواری کی پابندی ہوگی۔ ان علاقوں میں تجارتی سرگرمیوں پر پابندی ہوگی، تاہم اشیاء خوردنوش اور میڈیکل اسٹورز شام 7 بجے تک کھولے جا سکیں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق لاک ڈاؤن والے علاقے میں گھر سے ایک فرد کو سامان کی خریداری کی اجازت ہوگی اور گھر سے نکلنے کی وجہ بتانا ہوگی۔ متاثرہ علاقوں میں دوسرے اضلاع کے رہائشیوں کا داخلہ ممنوع ہوگا۔ اعلامیے کے مطابق ان علاقوں میں ہوم ڈیلیوری کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ گھروں پر تقاریب بھی منعقد نہیں کی جا سکیں گی اور خلاف ورزی کرنے والوں پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق متاثرہ علاقوں میں مستحق افراد میں راشن کی تقسیم کا اقدام حکومت کرے گی۔ موبائل ڈسپینسری اور موبائل یوٹیلیٹی اسٹور کا اقدام بھی حکومت ہی کرے گی، جبکہ جن علاقوں میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے ان میں کورنگی، جنوبی شرقی، غربی، سینٹرل اور ملیر کے مختلف علاقے شامل ہیں۔ کراچی کے ضلع شرقی، غربی اور ضلع کورنگی کی 43 یونین کونسلز شامل ہیں۔ تمام علاقوں کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد سے سیل کیا جائے گا۔ ضلع غربی میں 13 یونین کونسلز میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ ضلع شرقی میں 16 یونین کونسلز میں لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ محمد علی سوسائٹی، بہادر آباد، عیسیٰ نگری میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ گلشن اقبال، صفورہ گوٹ، عسکری 4، گلستان جوہر، بلاک 13، PCHS بلاک 2 اور 6 شامل۔ بلتی محلہ، مارٹن کوارٹرز، فاطمہ جینا کالونی بھی ضلع شرقی میں شامل ہیں۔ تین ہٹی، جہانگیر روڈ 1 اور 2 نمبر، سولجر بازار اور نمائش بھی سیل ہونے والے علاقوں میں شامل ہیں۔ ضلع کورنگی کی 14 یونین کونسلز میں پابندی عائد کی جائے گی۔ ناتا خان گوٹ، کھوکھرا پار، بھٹائی کالونی، زمان ٹاؤن، چکرا گوٹ، کورنگی، لانڈی، ملیر، شاہ فیصل کالونی میں لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ دیگر علاقوں میں ناصر کالونی، عوامی کالونی، ماڈل کالونی، الفلا، ڈگ روڈ اور ایئرپورٹ شامل ہیں۔ ملک بھر میں پیدا ہونے والے پیٹرول بحران کی انکوائری رپورٹ میں 9 آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو بحران کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
ذرائع کے مطابق ڈی جی آئل ڈاکٹر شفیق آفریدی کی سربراہی میں 8 رکنی کمیٹی نے پیٹرول بحران کی انکوائری مکمل کر لی ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 9 آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے جان بوجھ کر پیٹرول بحران پیدا کیا۔ اسٹوریج میں پیٹرول موجود ہونے کے باوجود 1 جون سے پیٹرول کی سپلائی محدود کی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ انکوائری رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پیٹرول کا بحران پیدا کرنے کے لیے 9 آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے گٹھ جوڑ کیا۔ نجی کمپنیوں نے پیٹرول ذخیرہ کرنے کے لیے خلاف ضابطہ انفراسٹرکچر تعمیر کر رکھا ہے۔ انفراسٹرکچر پر حفاظتی معیار پر عمل نہ ہونے کے باعث کوئی حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق انکوائری کمیٹی نے پیٹرول بحران پیدا کرنے والی کمپنیوں کے خلاف سخت کارروائی کی سفارش کی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیٹرول بحران پر تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ وزیر اعظم عمران خان کو پیش کی جائے گی۔ خیال رہے کہ ملک میں پیٹرول کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے بعد 1 جون سے مختلف شہروں میں پیٹرول کی شدید قلت پیدا ہو گئی تھی۔ پیٹرول کی سپلائی نہ ہونے کے باعث متعدد پیٹرول پمپس بند، جبکہ جو کھلے ہوئے تھے وہاں پر گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئی تھیں۔ ملک میں ہونے والے پیٹرول بحران کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر پیٹرولیم عمر ایوب خان سے واقعے کی رپورٹ طلب کی تھی، جس پر وزیر پیٹرولیم عمر ایوب خان نے 72 گھنٹوں میں پیٹرول کی سپلائی نارمل ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ تاہم وفاقی وزیر کے دعوے کے بعد بھی ملک کے کئی شہروں میں پیٹرول کی قلت برقرار ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران فاروق قتل کیس میں نامزد ملزمان پر جرم ثابت ہونے پر معظم علی، خالد شمیم اور محسن علی سید کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج شاہ رخ ارجمند نے ڈاکٹر عمران فاروق کیس کا مختصر فیصلہ سنا دیا۔ ملزمان کی ویڈیو لنک کے ذریعے گرفتار ملزمان خالد شمیم، محسن علی اور معظم علی کی حاضری لگوائی گئی اور جج نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ آپ تینوں کے خلاف استغاثہ کیس ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ عدالت نے قتل کی سازش، معاونت اور سہولت کاری کیس پر فیصلہ سنایا۔ عدالت نے تینوں ملزمان کو عمران فاروق کے ورثاء کو 10-10 لاکھ روپے معاوضہ ادا کرنے کا حکم بھی دیا۔ FIA نے دہشت گردی دفاع کے تحت عمران فاروق قتل کیس کا مقدمہ درج کیا تھا۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق کو 16 ستمبر 2010 کو برطانیہ میں قتل کیا گیا تھا، جس کے بعد FIA نے 5 دسمبر 2015 کو پاکستان میں اس قتل کا مقدمہ درج کیا، جس میں 3 ملزمان خالد شمیم، محسن علی اور معظم علی کو گرفتار کیا گیا، جن پر قتل سمیت قتل کی سازش تیار کرنے، قتل میں معاونت اور سہولت کاری کے الزامات عائد کیے گئے۔ پاکستانی حکومت کی جانب سے برطانیہ کو دوران ٹرائل جرم ثابت ہونے کے باوجود ملزمان کو سزائے موت نہ دینے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی۔ جان بچانے والی ادویات کے ساتھ ساتھ کورونا مریضوں کو لگنے والے انجیکشن ایکٹیمرا اور ڈیکسا میتھازون کی قیمتوں میں 100 گنا اضافہ ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایکٹیمیرا کے بعد ڈیکسا میتھاسون کا بغیر نسخے استعمال شروع ہوتے ہی ادویات ساز اداروں اور ڈسٹریبیوٹرز کی ملی بھگت سے ہول سیل اور ریٹیل مارکیٹ میں جان بچانے والی ادویات کے ساتھ ساتھ کورونا مریضوں کو لگنے والے انجیکشن ایکٹیمیرا اور ڈیکسا میتھاسون کی قیمتوں میں 100 گنا اضافہ ہو گیا۔ ہول سیل کیمسٹ کونسل آف پاکستان کے صدر عاطف بلو کا کہنا ہے کہ کمشنر کراچی کو صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے کہ ادویات کی قلت اور نرخوں کے اضافے کے ذمہ دار ہول سیل ادویات فروش نہیں بلکہ ادویات ساز کمپنیاں اور ان کے مخصوص ڈسٹریبیوٹرز ہیں۔ زبیر میمن صدر ہول سیل فارما آرگنائزیشن نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کورونا مریضوں کو لگنے والے انجیکشن کے غائب ہونے کا نوٹس لے، انجیکشن بلیک کرنے والے عناصر کو پکڑا جائے اور انجیکشن میڈیسن مارکیٹوں کو بھی سپلائی کی جائے۔ دوسری جانب ادویات کے تاجروں کا کہنا ہے کہ ہول سیل مارکیٹوں میں ادویات کی قیمتوں میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ہے۔ کمپنیوں نے مارکیٹوں میں ادویات کی مصنوعی قلت پیدا کر کے ہول سیلرز کو بھی یہ ادویات پوری قیمتوں میں سپلائی کی جا رہی ہے اور ہول سیلرز مقررہ قیمت پر ہی فروخت کر رہے ہیں۔ لونر چاند پر موجود پانی کو کہا جاتا ہے۔ لونر مشن دراصل چاند پر پانی کی موجودگی کے ہونے یا نہ ہونے کے امکانات کی غرض سے کیے جانے والے مشن کو کہتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
آپ سب ہی نے یہ سنا ہوگا کہ چاند پر پانی پایا گیا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں چاند پر درجہ حرارت 123 ڈگری تک بھی پہنچ سکتا ہے، تو پھر چاند پر پانی کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی خیال کو سوچتے امریکہ نے 18 جون 2009 میں اپنے پہلے لونر مشن کا آغاز کیا۔ یوں تو اس سے پہلے بھی کئی بار چاند پر پانی کی کھوج کے مشن ہوتے رہے ہیں۔ لونر چاند پر موجود پانی کو کہا جاتا ہے لونر مشن۔ دراصل چاند پر پانی کی موجودگی کے ہونے یا نہ ہونے کے امکانات کی غرض سے کیے جانے والے مشن کو کہتے ہیں۔ جب سائنسدانوں نے چاند پر دنیا بسانے کے امکانات ظاہر کیے، تب سے ہی سب سے پہلے چاند پر پانی کی تلاش کا مشن پلان ہونے لگا، کیونکہ پانی کے بغیر انسانی زندگی ادھوری ہے۔ چاند پر پانی کی موجودگی نسبتاً حالیہ دریافت رہی ہے اور مستقبل کی تحقیقات کے لیے بہت سارے دلچسپ امکانات سامنے آئے ہیں۔ 90 کی دہائی میں آخر میں ناسا کے لونر پروسپیکٹر مشن کو پولز پر اضافی ہائیڈروجن ملا، اور جہاں ہائیڈروجن ملا وہاں پانی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد LCROSS کو اس مشن میں داخل کیا اور انہیں ان پولز کے نیچے موجود ہائیڈروجن کی مقدار اور اقسام کا تعین کر کے اسے ڈیزائن کرنے کا کام سونپا گیا۔ ٹونی کولپرٹ، جو کہ ناسا کے MSN ریسرچ سینٹر میں سیاروں کے سائنسدان اور LCROSS مشن کے پرنسپل تھے، وہ کہتے ہیں کہ مشن میں 9 مختلف قسم کے آلات استعمال ہوئے اور نہایت محنت اور جدوجہد کے بعد دوسری دھاتوں اور گیسوں کے درمیان انہیں پانی ملا، جو وزن کے حساب سے 5% تھا۔ اس کے بعد جا کر ناسا نے یہ اعلان کیا کہ چاند پر پانی موجود ہے۔ LCROSS مشن میں ان 10 سالوں میں سائنسدانوں نے کئی مشینوں یا آلات کے ساتھ ان لونر پولز پر پانی کا مطالعہ جاری رکھا، لیکن ابھی بھی سائنسدانوں کے پاس کئی سوال ہیں کہ یہ پانی کہاں سے آیا۔ کچھ کا خیال ہے کہ پانی یا دیگر اتار چڑھاؤ سے کافی عرصے سے کچھ باقیات یہاں رہ گئی ہوں گی، تو کچھ بارشوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو بخارات بن کر یہاں آئے ہوں گے۔ NASA made the announcement basis on data retrieved from instruments on 3 separate spacecraft, including Chandrayaan. In fact, the data from NASA's M-Cube has revealed water molecules in amounts that are greater than predicted. But to put it in perspective, when we say water on the moon, we are not talking about lakes, oceans, or even puddles. Simply put, the scientists say there would be roughly 1 liter of water in a ton of rock. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔